ایک مرد تھا جو عورتوں جیسی شکل و صورت رکھتا تھا، نرم آواز، نازک جسم اور داڑھی کے بغیر۔ وہ اسی ظاہری بیس کا فائدہ اٹھا کر زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا تھا۔ یہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور اس کے دل میں چھپی خواہش کی تکمیل بھی۔ کئی بار ضمیر نے اسے ملامت کی، مگر ہر بار وہ اپنی توبہ توڑ دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں آئی اور مساج کے بعد اس کا قیمتی ہیرا کھو گیا۔ شہزادی کے حکم سے سب کی تلاشی لی جانے لگی۔ نسوخہ بدنامی اور شرمندگی کے ڈر سے ایک کونے میں چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے روتے ہوئے سچے دل سے خدا سے توبہ کی اور دعا مانگی، اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، میری لاج رکھ لے۔ اس کی دعا ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ باہر سے آواز آئی، نسوخہ کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسوخہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں اطمینان۔ اس نے شہزادی سے رخصت لی اور گھر آ گیا۔ نسوخہ جان گیا تھا کہ اب اس شہر میں رہنا ممکن نہیں جہاں کی عورتیں اب بھی اسے چاہتی تھی۔ اس نے اپنی تمام ناجائز کمائی غریبوں میں بانٹ دی اور شہر چھوڑ کر ایک ویران پہاڑی پر چلا گیا۔ وہاں وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اسے ایک بھینس نظر آئی جو گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے کی ہوگی اور جب تک اس کا مالک نہ آئے وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر وہاں پہنچ گیا۔ پیاس کی شدت سے نڈال تاجروں کو نسوح نے اپنی بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ نسوح کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دے دیا۔ نسوح نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ اس کنویں کے ارد گرد لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بنانے لگے۔ نسوح کی نیکی کی وجہ سے سب اس کی عزت کرتے تھے۔ نسوح کی نیکی اور شہرت کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ اس سے ملنے کا بے حد مشتاق تھا، لیکن نسوح نے بادشاہ کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ اس بے نیازی نے بادشاہ کی ملنے کی طلب اور بڑھا دی اور اس نے خود نسوح سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب بادشاہ نسوح کی بستی میں داخل ہوا، وہیں اس کی روح قبض ہو گئی۔ بادشاہ بطور عقیدت مند نسوح کے پاس آ رہا تھا اور رایا بھی نسوح کی خوبیوں کی قائل ہو چکی تھی۔ سب نے نسوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ نسوح نے انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی جس کے گوہر کی وجہ سے اسے ہدایت ملی تھی۔ ایک دن ایک شخص دربار میں آیا اور اپنی گمشدہ بھینس کا ذکر کیا۔ نسوح نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری بھینس میرے پاس ہے اور آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ اس پر وہ شخص کہنے لگا، اے نسوح، جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے۔ ہم دونوں فرشتے تھے جو تمہارا امتحان لینے آئے تھے۔ یہ سب کچھ تمہاری سچی توبہ کا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے کی گئی توبہ کو نسوح کہتے ہیں۔